الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو نورانی قاعدہ سکھا رہے ہیں اور آج تختی نمبر 3 انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے جو کہ حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں بھی آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس طرح آج ہم آپ کو یہاں اس سبق میں اس لیکچر میں سکھائیں گے، قرآن کریم فرقان حمید میں بھی جب آپ کوئی سورت شروع کریں گے اور ان کے شروع میں اگر یہ لکھے آ جائیں تو جس طرح ہم آپ کو آج سکھائیں، یہ حروف جہاں بھی جتنی مرتبہ بھی لکھے آئیں آپ نے اسی انداز میں ان کو پڑھنا ہے۔ حروف مقطعات کا طلبہ کو حفظ کرا دینا موجب برکت ہے، یعنی کہ برکت ہوگی اگر ان کو ہم یاد کر لیں گے۔ ویسے بھی ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، ان کے ویسے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ ہم بلا تاخیر سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس لفظ کو، جس حرف کو ہم جتنا لمبا کھینچ کر پڑھیں گے آپ نے بھی اتنا ہی لمبا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، جن حروف کے اوپر یہ مد دی ہوئی ہے اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، اور جن پر مد نہیں ہے اس کو ہم نے کم لمبا کرنا ہے۔ یا کھڑی حرکات کو ہم نے ایک الف کی مقدار پڑھنا ہے کھینچ کر، اور جن پر کچھ ہو، جو بھی ہوگا جس طرح جس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس سبق میں ضرور سکھائیں گے۔ یاد رکھیے، یہ سبق ہم آپ کو 2 مرتبہ ریپیٹ کر کے سنائیں گے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ الف لام میم۔ ہم نے اس کو لام کو ادا کرتے ہوئے جب اس کا اختتام ہونے کے قریب ہوا تو ہم نے میم سے ملا دیا، کیونکہ میم مشدد ہے اور مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر۔ تو جب ہم لام سے اس کو ملائیں گے تو پھر یہ میم مشدد بھی ہو جائے گا، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے غنے کی مقدار بھی پوری کرنی ہے، اور پھر ہم نے میم کے اوپر مد ہے ہم نے اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دونوں لمبے بھی ہوں گے اور میم جو ہے مشدد غنہ بھی ہوگا، اور اس کو ہم لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ پھر سن لیجئے، الف لام میم۔ اب اگلا حرف سیکھ لیجئے، الف لام میم صاد۔ یہ دیکھا آپ نے کہ یہاں پر بھی ہم نے میم کو مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کر کیا ہے اور مد آنے کی وجہ سے لمبا بھی کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اکثر آتے ہیں صورتوں کے شروع میں۔ الف لام را، را کو کھڑی حرکت آنے کی وجہ سے تھوڑا لمبا کریں گے، اور لام کو مد ہونے کی وجہ سے زیادہ لمبا کریں گے۔ الف لام میم را، یہاں پر را کو تھوڑا لمبا کریں گے، میم مشدد ہونے کی وجہ سے غنے کی مقدار میں بھی پڑھا جائے گا، اور مد آنے کی وجہ سے لمبا بھی، اور لام بھی لمبا پڑھا جائے گا۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو لمبا بالکل بھی نہیں کیا۔ اس لفظ میں 5 حرف ہیں اور 5 کو ہم نے ایک ہی سانس میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ہم نے اس 5 حرف میں سے 1، 2 اور 3 کو لمبا کیا ہے مد ہونے کی وجہ سے۔ صاد ہم نے کس انداز سے ادا کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہا اور یا کو زیادہ لمبا اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس پر صرف کھڑی حرکات ہے اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ بھی سورت کے شروع میں آتا ہے۔ تو ہا،
ان دونوں پر کھڑی حرکات ہے، اس لیے ہم نے دونوں کو زیادہ لمبا نہیں کیا، ایک الف کی مقدار کے برابر صرف لمبا کیا ہے، اور یہ تو کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ گرین کلر دیکھ لیں آپ، تو سین میم، یہ دیکھ لیں آپ کہ تو کو ہم نے موٹا بھی پڑھا ہے، زیادہ لمبا نہیں کیا کیونکہ صرف کھڑی حرکات ہے، ایک الف کی مقدار کا لمبا کریں گے۔ سین کو زیادہ لمبا اس لیے کیا ہے، اس پر مد ہے، اور میم کو زیادہ لمبا سین سے اس لیے کیا کیونکہ تشدید آنے کی وجہ سے غنہ بھی ہوا، میم مشدد کا غنہ بھی ہوگا، اور میم مشدد اور مد کے آنے کی وجہ سے اس کو میم کو ہم نے زیادہ لمبا بھی کیا ہے۔ ان تینوں میں زیادہ لمبا میم کو کیا ہم نے۔ تو سین، اس کو تھوڑا لمبا کیا لیکن موٹا پڑا، اور اس کو ہم نے زیادہ لمبا کیا۔ یاسین، اس پر مد ہے دیکھ لیں آپ، اور یا پر کھڑی حرکات ہے اس لیے تھوڑا لمبا کیا، سین کو زیادہ لمبا مد ہونے کی وجہ سے کیا۔ صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ حامیم یہ اکٹھا لکھا ہے تو ہم نے اس کو ایک ہی سانس میں پڑھا ہے۔ اس 5 حرف میں سے 1 2 3 4 جو ہے ہم نے زیادہ لمبے کرنے ہیں چاروں پر، کیونکہ مد ہے۔ صرف ہا پر کھڑی حرکت ہے، ہم نے اس کو کم لمبا کرنا ہے۔ یہاں پیچھے آپ دیکھ لیں کہ یہ اکیلا حامیم ہے، اور یہ حامیم عین سین قاف کے ساتھ ہے، تو ہم نے اس کو بھی ایک سانس میں پڑھا اور اس کو بھی الگ ایک سانس میں ہی پڑھا ہے۔ قاف، یہ بھی سورت کے شروع میں آئے گا۔ نون، یہ بھی سورت کے شروع میں آئے گا۔ اب ہم ایک مرتبہ مزید اس کو ریپیٹ کریں گے۔ الف لام میم، ہم نے اس کو لام کو ادا کرتے ہوئے جب اس کا اختتام ہونے کے قریب ہوا تو ہم نے میم سے ملا دیا، کیونکہ میم مشدد ہے، اور مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر۔ تو جب ہم لام سے اس کو ملائیں گے تو پھر یہ میم مشدد بھی ہو جائے گا، اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے غنے کی مقدار بھی پوری کرنی ہے، اور پھر ہم نے میم کے اوپر مد ہے، ہم نے اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دونوں لمبے بھی ہوں گے، اور میم جو ہے مشدد غنہ بھی ہوگا، اور اس کو ہم لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ پھر سن لیجئے، الف لام میم۔ اب اگلا حرف سیکھ لیجئے، الف لام میم صاد۔ یہ دیکھا آپ نے کہ یہاں پر بھی ہم نے میم کو مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کر دیا ہے، اور مد آنے کی وجہ سے لمبا بھی کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اکثر آتے ہیں صورتوں کے شروع میں۔ الف لام را، را کو کھڑی حرکت آنے کی وجہ سے تھوڑا لمبا کریں گے، اور لام کو مد ہونے کی وجہ سے زیادہ لمبا کریں گے۔ الف لام میم را،
یہاں پر را کو تھوڑا لمبا کریں گے، میم مشدد ہونے کی وجہ سے غنے کی مقدار میں بھی پڑھا جائے گا، اور مد آنے کی وجہ سے لمبا بھی، اور لام بھی لمبا پڑھا جائے گا۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا بالکل بھی نہیں کیا۔ اس لفظ میں 5 حرف ہیں اور پانچوں کو ہم نے ایک ہی سانس میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ہم نے اس 5 حرف میں سے 1، 2 اور 3 کو لمبا کیا ہے مد ہونے کی وجہ سے۔ صاد ہم نے کس انداز سے ادا کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہا اور یا کو زیادہ لمبا اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس پر صرف کھڑی حرکات ہے اور ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ بھی سورت کے شروع میں آتا ہے۔ تو ان دونوں پر کھڑی حرکات ہے، اس لیے ہم نے دونوں کو زیادہ لمبا نہیں کیا، ایک الف کی مقدار کے برابر صرف لمبا کیا ہے، اور یہ تو کو موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ گرین کلر دیکھ لیں آپ۔ تو سین میم، یہ دیکھ لیں آپ کہ تو کو ہم نے موٹا بھی پڑھا ہے، زیادہ لمبا نہیں کیا کیونکہ صرف کھڑی حرکات ہے، ایک الف کی مقدار کو لمبا کریں گے۔ سین کو زیادہ لمبا اس لیے کیا ہے، اس پر مد ہے، اور میم کو زیادہ لمبا سین سے اس لیے کیا کیونکہ تشدید آنے کی وجہ سے غنہ بھی ہوا، میم مشدد کا غنہ بھی ہوگا، اور میم مشدد اور مد کے آنے کی وجہ سے اس کو میم کو ہم نے زیادہ لمبا بھی کیا ہے۔ ان تینوں میں زیادہ لمبا میم کو کیا ہم نے۔ تو سین، اس کو تھوڑا لمبا کیا لیکن موٹا پڑا، اور اس کو ہم نے زیادہ لمبا کیا۔ یاسین، اس پر مد ہے دیکھ لیں آپ، اور یا پر کھڑی حرکات ہے اس لیے تھوڑا لمبا کیا، سین کو زیادہ لمبا مد ہونے کی وجہ سے کیا۔ صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ حامیم یہ اکٹھا لکھا ہے تو ہم نے اس کو ایک ہی سانس میں پڑھا ہے۔ اس 5 حرف میں سے 1، 2، 3، 4 جو ہے ہم نے زیادہ لمبے کرنے ہیں چاروں پر کیونکہ مد ہے، صرف ہا پر کھڑی حرکت ہے، ہم نے اس کو کم لمبا کرنا ہے۔ یہاں پیچھے آپ دیکھ لیں کہ یہ اکیلا حامیم ہے، اور یہ حامیم عین سین قاف کے ساتھ ہے، تو ہم نے اس کو بھی ایک سانس میں پڑھا اور اس کو بھی الگ ایک سانس میں ہی پڑھا ہے۔ قاف، یہ بھی سورت کے شروع میں آئے گا۔ نون، یہ بھی سورت کے شروع میں آئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ تختی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔